بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، پرخلوص دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے اور تمام حاجات پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگرامی، آج کی ہماری کہانی ایک جن اور ماہی گیر کا قصہ۔ کہتے ہیں کہ اصول زندگی گزارنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، زندگی اصولوں پر قربان نہیں کی جاتی۔ یہ ایک جن کی ماہی گیر کو نصیحت تھی۔ وہ ماہی گیر جس نے اپنی ضد اور خود ساختہ اصولوں کے لیے اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگائی تھیں۔ نہایت ہی عمدہ اور نصیحت آموز واقعے کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قصہ ایک غریب مچھیرے کا ہے جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ دن میں صرف 4 مرتبہ دریا میں جال ڈالا کرے گا، بس اس میں جتنی مچھلیاں ہاتھ لگ گئیں وہ اس کی اور اس کے بیوی بچوں کی تقدیر ہوں گی۔ یہ ایک غریب شخص کا قصہ ہے جو مچھلیاں پکڑتا تھا، جس میں کچھ مچھلیوں کو اپنی خوراک بنا لیتا، کچھ بازار میں فروخت کر کے ضروریات زندگی کی اشیاء خرید لیتا۔ یوں وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ زندگی کے دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس ماہی گیر کے 3 بچے اور بیوی سمیت وہ خود بھی نہایت افلاس میں زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر صبح ہوتے ہی دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے چلا جاتا، اللہ کا نام لے کر دریا میں جال ڈالتا، 1 بار 2 بار 3 بار اور پھر چوتھی بار، لیکن بس 4 بار ہی۔ یہ ماہی گیر صرف 4 مرتبہ دریا میں جال پھینکتا۔ اگر کوئی مچھلی آ جاتی تو اس کی قسمت، ورنہ اکثر تو 4 بار ہی جال خالی نکل آتا۔ وہ ہر روز شام کو اپنی قسمت کو کوستا ہوا گھر لوٹتا۔ رہی صحیح کسر اس کے بھوک اور افلاس سے ستائے ہوئے اس کے بیوی بچے اور اس کی پھوٹی قسمت کو کوس کوس کر پوری کر دیتے، کیونکہ وہ پورا دن اس انتظار میں گزار دیتے کہ ان کا والد کب شکار سے واپس پلٹے اور وہ دن بھر کی ستائی بھوک سے سیر ہو سکیں۔ مچھیرا روز صرف اتنی مچھلیاں پکڑ پاتا جن کو پکا کر وہ رات کا کھانا کھا لیتے، لیکن اگلے دن پھر صبح صادق کے ساتھ ہی ان کا شام کے لیے انتظار شروع ہو جاتا۔ نہ ناشتہ نہ دوپہر کا کھانا، سوائے ایک رات کے کھانے کے لیے دن بھر ان کو کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور کبھی کبھی تو ماہی گیر خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آتا۔ اس شام بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد بھی ان سب کو بھوکے سونا پڑا تھا، کیونکہ اس دن مچھیرے کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی تھی۔ اگلے روز دن کا آغاز ہی بچوں کی آہ فریاد سے ہوا۔ مارے بھوکے کمسن بچے بلبلا اٹھے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر ماں کا صبر انتہا کو پہنچ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رب کے حضور فریاد کرنے لگی، اے اللہ، اگر میری زندگی کے بدلے میں میرے بچوں کو کھانا نصیب ہو سکتا ہے تو میری زندگی لے لے، مگر میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھ۔ مچھیرا چپ چاپ یہ باتیں سن رہا تھا، کہنے لگا، اے میری بے صبر بیوی، تو خدا کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتی ہے؟ کیا پتا آج ہماری قسمت ہمارے دن پھیر دے۔ بیوی یہ سن کر غصے میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ سب تمہاری ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے اور تم اسے قسمت کا لکھا کہتے ہو۔ مچھیرا مایوسی کے عالم میں گھر والوں کو روتا چھوڑ کر اپنا جال اٹھا کر دریا کی طرف چل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تو ہی رازق ہے، آج میرے بیوی بچوں کی بھوک کی آزمائش نہ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے جال اٹھایا اور پہلا جال دریا میں پھینک دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے جال کو باہر کھینچنا شروع کیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جال ضرورت سے زیادہ بھاری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سارے دریا کی مچھلیاں اس کے جال میں سمٹ آئی ہوں۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے جال کو باہر کھینچنا شروع کر دیا اور اسے خشکی پر رکھ کر اس کو کھول کر دیکھا، لیکن جو جال میں تھا اسے دیکھ کر اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جال میں کسی بڑے قد آور جانور کا ڈھانچہ موجود تھا۔ اس نے جال کو خالی کیا
اور ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر اس نے جال دریا میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد اسے جال میں وزن محسوس ہوا۔ اس نے اس امید کے ساتھ کہ اس بار جال میں ڈھیر مچھلیاں ہوں گی، جال کو جلدی جلدی باہر کی طرف کھینچا۔ اس بار جال میں بڑا صندوق دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ مچھیرا خوش ہو گیا کہ شاید آج تو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس نے صندوق کو کنارے پر رکھ کر کھولا، لیکن صندوق کھولتے ہی اس کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے صندوق میں ایک انسانی ڈھانچہ ہے۔ وہ خدا سے توبہ کرنے لگا، یا اللہ، یہ تیرے کس بندے کی لاش ہے جو مرنے کے بعد بھی در بدر گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے تیسرا جال دریا میں پھینکا، لیکن اس بار بھی کوئی مچھلی آنے کے بجائے پتھر اور چٹانوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہاتھ آ گئے۔ مچھیرا دیکھ کر رونے لگا، خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا، اے میرے مالک، میں آج اپنے بیوی بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آخری جال ہے، اس بار کوئی جاندار چیز جال میں بھیجنا۔ دعائیں مانگ کر مچھیرے نے اس دن کا چوتھا اور آخری جال دریا میں پھینک دیا۔ اس بار اس نے کافی دیر انتظار کیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس کے جال میں اسے کچھ کھنچاؤ محسوس ہوا۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور جال کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد جال باہر نکل آیا۔ جال نکلتے ہی اس کی آخری امید کی خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ جال میں اس بار بھی مچھلیاں نہیں تھیں، البتہ اس بار ایک بڑی پیتل کی سراہی موجود تھی۔ یہ کافی قدیم دکھائی دیتی تھی۔ اس پر بڑے بڑے نگینے جڑے ہوئے تھے اور سامنے کی جانب ایک خط کشیدہ پلیٹ لگی تھی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا تھا۔ مچھیرا یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا، لیکن پھر اسے خیال آیا، مچھلیاں نہ صحیح، یہ پیتل کی سراہی صحیح، میں اسے بازار میں بیچ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اس پر سے سلیمان علیہ السلام کے نام کی وہ پلیٹ اتاری اور سراہی کو بیچنے کے لیے اٹھا۔ ابھی 2-3 قدم چلا تھا کہ اس نے سوچا کیوں نہ اس سراہی کو کھول کر دیکھا جائے، کہیں اس میں قیمتی جواہرات تو نہیں۔ اپنے اس خیال کے ساتھ اس ماہی گیر نے اس سراہی کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کھلنے کی دیر تھی کہ زمین پر لرزہ طاری ہو گیا، چاروں طرف دھواں دھواں پھیل گیا اور ہر طرف سے گرجدار آواز میں کہہ کے سنائی دینے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے ایک قد آور جن نمودار ہو گیا۔ مچھیرا جن کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا، جس نے سراہی سے نکلتے ہی سلیمان علیہ السلام سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ مچھیرا کہنے لگا، اے جن، تو کیوں سلیمان علیہ السلام کو پکارتا ہے؟ ان کو تو دنیا سے رخصت ہوئے 1700 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ سن کر جن مچھیرے کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں اتنے عرصے سے اس سراہی میں قید تھا۔ پھر اس نے غصے سے مچھیرے سے کہا، اے آدم زاد، تو نے مجھے آزاد کیا ہے، میں اس احسان کے بدلے اب تیری جان لوں گا۔ مچھیرا سوچ رہا تھا، یہ تو میرا تابعدار بن جائے گا، لیکن یہاں تو کہانی پلٹ گئی۔ جن کا ارادہ سن کر مچھیرا رونے لگا اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اس نے جن سے کہا، اے احسان فراموش جن، ایک تو میں نے تجھے آزاد کیا اور تو مجھے ہی مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں تو اس سراہی کو بیچ کر اپنے خاندان کے لیے کھانا لے جا رہا تھا، مجھے یہ بتا تو اس سراہی میں کیوں قید تھا؟ جن نے جواب دیا، اے میرے لاچار محسن، میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک آزاد جن تھا، میں انسانوں کو پریشان کیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے مجھے اپنی قسم کا پابند بنا کر کہ میں آئندہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے سزا کے طور پر اس سراہی میں بند کر دیا۔ میں نے اس قید میں جا کر قسم کھائی تھی، اگر کوئی انسان مجھے 300 سال کے اندر اندر اس قید سے رہا کر دے گا تو میں اس کے قدموں میں دنیا کے خزانوں کے انبار لگا دوں گا، لیکن مجھے کسی نے آزاد نہ کیا۔ پھر میں نے قسم کھائی، اب مجھے جو آزاد کرے گا میں اس کی جان لے لوں گا، اور 1700 سال بعد تو نے مجھے آزاد کیا، لہٰذا اب میں اپنے قسم کا پابند ہوں اور میں تجھے مار دوں گا۔ یہ سن کر مچھیرا رونے لگا اور التجا کرنے لگا، میرے بعد میرے بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا؟ لیکن جن نے اس کی ایک نہ سنی۔
मछेरे को एक बात जहन में आई, कहने लगा, ए जिन, मैं यहाँ मछलियां पकड़ रहा था, न जाने तू कहाँ से यहाँ मुसीबत बनकर आ गया। जिन ने जवाब दिया, मैं सुराही में से आज़ाद हुआ हूँ। मछेरा बोला, ए जिन, झूठ मत बोल, तुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता मुझे सच सच बता, क्योंकि मेरी अकल ये बात तस्लीम नहीं कर पा रही कि तू वाकई छोटी सुराही में कैद था। तेरा कद तो बहुत ज्यादा बुलंद है, और कहाँ ये छोटी सी सुराही। जिन गरज कर बोला, ए कमजोर आदमजाद, तूने मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता दे दिया। हम जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम के पाबंद होते हैं। अब देख, मैं इस सुराही में समाया हुआ था, अब तू मुझे उस सुराही के पास से भी देख सकेगा। ये कहकर जिन वापस सुराही में चला गया। जो ही अंदर जिन गया, मछेरे ने सुराही का ढक्कन झट से बंद कर दिया। अब जिन को अपनी बेवकूफ़ी और मछेरे की अक्लमंदी की समझ आई। वो चिल्लाने लगा, ए आदमजाद, तूने मुझे धोखा दे दिया है। माहीगीर बोला, जैसे को तैसा, तूने मुझसे धोखा किया, मैंने तुझसे। एक तो मैंने तुमको आज़ाद किया और तू मुझे ही मारने चला था। जिन उसकी मिन्नत समाजत करने लगा, फिर बोला, अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे ऐसा रोज़गार बताऊंगा कि तू सारी ज़िंदगी ऐश करेगा। दौलत तेरे घर से कभी ख़त्म नहीं होगी। माहीगीर ना माना। अब एक बार फिर जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई और मछेरे ने उसको आज़ाद कर दिया। जिन उसी लर्जा खेजी के आलम में सुराही से बाहर आ गया और ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने लगा। मछेरा डर गया और बोला, तूने मुझसे वादा किया है कि तू मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मुझे वादे के मुताबिक उस रोजगार का तरीका समझा। जिन बोला, ए बेवकूफ़ इंसान, उसूल ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि ज़िंदगी को उसूलों पर कुर्बान किया जाता है। तूने किस्मत आजमाई के लिए खुद को एक बेबुनियाद कसम का पाबंद किया हुआ है कि दिन में सिर्फ 4 बार दरिया में जाल फेंकेगा। अब इसमें जो आए उसे अपनी तकदीर मान लेता है और अपनी उस हठधर्मी और जिद की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूख और गुर्बत में मुब्तला कर रखा है। तुझे चाहिए कि तू दिन भर मेहनत करे ताकि शाम तक अपने ख़ानदान की तरफ खाली हाथ ना पलटे। जिनकी नसीहत सुनकर मछेरा पछतावे के आंसू रोने लगा। उसके बाद जिन ने मछेरे से अपने कबीले वापस जाने की इजाज़त तलब की और जाते जाते अशरफियाँ दे दी और कहा, ये तेरे बीवी और बच्चों के लिए हैं, इनमें से आधी से ज़्यादा गरीबों और बेवाओं में तकसीम कर देना और बाकी तुम्हारी हैं। जिन तो चला गया और मछेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने घर की राह ली। मोहतरम अजीज दोस्तों, बाज़ मरतबा हम अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने कुछ खुद साख्ता उसूल बना लेते हैं। कुछ ऐसे उसूल जिनसे हमारी तो क्या बाकी लोगों की जिंदगियां भी वीरान हो जाती हैं। सच है कि उसूल जिंदगी गुजारने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उसूलों पर जिंदगी कुर्बान कर दी जाए। लिहाजा अपनी अना से बाहर आइए, जिंदगी को गुजारिए, जिएं और जीने दीजिए।